لیکن بغیر عدل کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی ہے. یعنی عدل جو ہے وہ ایک بنیادی شرط ہے. اچھا، اسی حوالے سے جیسے ان کی ہم شخصیت کو دیکھتے جاتے ہیں تو جب چوتھے خلیفہ کے منصب پہ وہ فائز ہوئے تھے تو انہوں نے چیف جسٹس کا عہدہ ختم کر دیا تھا اور اس کو اپنے پاس لے کے آ گئے تھے، گویا وہ بھی تھے. تو اس پر بھی کچھ لوگوں نے، معترضین نے اعتراض کیا تھا کہ آپ اس کو الگ رہنے دیتے. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسلام میں خلیفۃ الرسول کا جو بنیادی عہدہ ہے اس میں شرع سے کما حق واقفیت، علم اور عدل. معاشرے میں یا سوسائٹی میں جو سب سے افضل عادل ہوگا وہی حکمرانی کا اہل بھی ہوگا. تو لہٰذا اگر مجھ سے بہتر کوئی عادل ہے تو پھر اس کو حکمرانی اس کو دے دو. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں سب سے اچھا عدل یا انصاف کر سکتا ہوں تو یہ عہدہ میرے پاس رہے گا. میرا مطلب ہے کہ دیکھیے سوشیولوجی اور پولیٹیکل سائنس اور شریعت بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. شریعت جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے کہ جہاں یعنی کوئی بات تحت الشرع ہے تو اس میں بھی ایک شریعت کا جو حضرت علی جو ہے وہ پورا اہتمام بھی رکھ رہے ہیں، اس میں بھی اس کو وہ دیکھ رہے ہیں. آپ سے ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ جس وقت کے اعلان نبوت ہوا اور اس کے بعد پھر لوگوں نے اسلام میں شامل ہونا شروع کیا. رہا تھا کہ یہ اصل میں حضرت علی کا جو معاملہ ہے اور جو ساری چیزیں ان کی، میں اس پہ آنا چاہتا ہوں. دیکھیے دنیا میں انجم صاحب جتنی بھی تحاریک چلی ہیں ان تحاریک میں 3 طرح کے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں. کیونکہ بحیثیت ایک سوشلوجسٹ، بحیثیت ایک طالب علم کے تاریخ کے اور سیاسیات کے ہم جب نظر ڈالتے ہیں اور کہ عالم اس پوری انسانیت کے اندر جتنی بھی تحریک چلی ان میں 3 طرح کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے. پہلے وہ لوگ جو اس مدبر کی شخصیت سے جو تحریک چلا رہا ہے سے مروب ہو کر، متاثر ہو کر اور بہت ہی سادگی میں وہ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. دوسرا ایک وہ طبقہ ہوتا ہے کہ جو اس تحریک کے پوٹینشل پر نظر رکھتا ہے اور وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس تحریک سے وہ کیا فوائد حاصل کر سکتا ہے، لہذا وہ ان فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے یعنی اپنے ذاتی مفادات میں اس تحریک کا حصہ بنتا ہے. اسے تحریک سے کوئی دلچسپی یا محبت یا عقیدت نہیں ہوتی. لیکن ایک تیسرا طبقہ لیکن بہت مختصر ہوتا ہے. یہ وہ طبقہ ہوتا ہے کہ جو اس تحریک کی افادیت کو اجتماعی صورت میں سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن اپنی عقل، خرد اور علمیت کی بنیاد پر اسے پرکھتے ہوئے اس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. اور یہی طبقہ وہ ہوتا ہے جس کا تعلق اس تحریک سے زیادہ دیر پا ہوتا ہے اور یہی وہ طبقہ ہوتا ہے کہ جس کا تعلق منطقی ہوتا ہے، استدلال پر مبنی ہوتا ہے. اب ذرا آئیے اسلام کی بنیاد پر دیکھیے اس منظرنامہ ہم سب کے سامنے ہے جو صورتحال تھی. ایک تبدیلی کی فضا بن رہی تھی. رسول خدا نے اس معاشرے میں جو طبقاتی معاشرہ تھا، جہاں استحصال تھا، جہاں لوگوں کے ساتھ نابرابری کا سلوک تھا، وہاں پر ایک تبدیلی کی ایک تحریک، ایک انقلابی ہو گئی نا. یہ تو ایک انقلابی تحریک تھی کہ جس میں گورے کو کالے پہ فوقیت نہیں ہے، عربی کو عربی نہیں ہے. بالکل ایک سماج کو میں نے آپ سے عرض کیا نا، جو طبقاتی سماج تھا اس کو تبدیل کرنے کے لیے ایک انقلاب بپا ہوا. اب یہ جب انقلاب بپا ہونا شروع ہوا تو چونکہ رسول امین بھی ہیں، صادق بھی ہیں، ان کا ایک کریکٹر ہے، لہذا ایک انبوہ جو آیا وہ تو سادہ لوگوں کا تھا جو انہوں نے ان کا کردار کو دیکھا اور اس سے متاثر ہو کر وہ اسلام لے آئے. یعنی ان پر، ان کے اسلام لانے پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، ان کی عقیدت اور محبت پر کوئی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی، کوئی انگشت نمائی نہیں ہو سکتی. وہ بہت ہی مخلص اور رسول کے چاہنے والے لوگ تھے. لیکن اسی ہجوم کے اندر چند ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کا مطمع نظر یہ تھا کہ یہ جب انہوں نے دیکھا، اور آپ دیکھیں کہ ابتدائی ایام میں وہ بہت دور ہیں لیکن جیسے جیسے اسلام کی قوت بڑھتی ہے، اس کا پوٹینشل بڑھتا ہے، وہ اپنے اگلے مفادات کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ جڑنا شروع ہوتے ہیں. تحریک ہمگیریت اختیار کر رہی ہے، شروع ہوتے ہیں. میں لفظ پر غور کیجئے، شروع ہوتے ہیں، جڑ نہیں جا رہے، جڑنا شروع ہوتے ہیں اور لمحہ بلمحہ جڑتے جاتے ہیں. اور فتح مکہ تک اور فتح مکہ کے بعد ایک پورا گروہ ایسا بھی شامل ہو جاتا ہے کہ جس کا مطمع نظر کلیتاً جو ہے وہ آئندہ مفادات پر ہے، کیونکہ وہ اسلام کی قوت
کو محسوس کر رہا ہے کہ اب یہ آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑی قوت بن کے ابھرے گا. لیکن ایک مختصر ایک ایسا طبقہ بھی ہے کہ جو اس کی عالمگیریت کو سمجھ رہا ہے, اس کے اس روحانی پیغام کو سمجھ رہا ہے, اور اس کی اس سوشولوجی کو سمجھ رہا ہے کہ جس سوشولوجی سے عوام الناس کو فائدہ پہنچے گا. اس میں ایک شخصیت ایسی ہے کہ جس کی جینیٹکس چلی آ رہی ہے اسی خاندان سے جڑی ہوئی, جو ہاشم کی جینیٹکس لا رہا ہے. میں جینز کی زبان میں بات کروں تاکہ نوجوان سمجھے آج کا, کہ وہ انہی جینز کا ہے, وہی اس کے جینز انبیاء سے, جو انبیاء کا تسلسل ہے, جو رسول کے پاس ہیں جینز, وہی جینز اس کے پاس ہیں. وہ پرورش پا رہا ہے رسول کی گود کے اندر. وہ بقول جو ابھی آپ نے ایک ان کا واقعہ بیان کیا, اور جو باقاعدہ روایات موجود ہیں, جو کتابوں میں موجود ہے, کہ میں رسول کے پیچھے ایسے چلتا ہوں جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹ کے پیچھے چلتا ہے. اب وہاں پر جو ایکشن ہے علی کا, اس کو ان بنیادوں پر ذرا ہم سائنسی بنیادوں پر پرکھنے کی تو کوشش کریں, منطقی استدلال کی بنیادوں پر پرکھنے کی تو کوشش کریں کہ علی نے یہ سب کچھ کیا لاشعوری طور پر کیا, کیا صرف برادر بزرگ کی محبت میں کیا, کیا تایزاد بھائی کی محبت میں تھی, یا اس کے پیچھے کوئی منطقی استدلال بھی تھی, یا قبائلی. ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ حسب نسب کہ میں ہاشمی ہوں تو مجھے تو ہاشمیوں کے ساتھ رہنا ہی ہے. لیکن میں چیزیں جب دیکھتا ہوں تو یہ مختلف تھی. تو انجم صاحب ایک حیرت کا مقام ہے. یہ بات غور طلب ہے کہ علم تین طرح سے آدمی کو ملتا ہے. ایک جو میں نے کہا کہ جینیٹکس ہوتی ہے, ایک پھر انڈیویجول انفرادی افتاد تباہ ہوتی ہے. یعنی آپ اگر 4 بھائی ہیں تو 4 بھائیوں میں ٹھیک ہے کہ وہ جینیٹکس آپ کے دادا پردادا والد کی آئی ہے, لیکن جو آپ کی ہر ایک کی افتاد تباہ ہے وہ مختلف ہے. صحیح. وہ ذوق الگ ہے, کوئی انجینئرنگ کی طرف جا رہا ہے, کوئی ادب کی طرف جا رہا ہے, کوئی میڈیکل کی طرف جا رہا ہے, یہ افتاد تباہ ہے. اور تیسرا آپ کا جو آپ کو تربیت دیتا ہے وہ آپ کا ماحول, آپ کا ارد گرد ہے, آپ کا معاشرہ ہے. ان تینوں سے نکھر کر آتا ہے تو ایک شخصیت کا وجود بنتا ہے. اب علی کو اس پر دیکھیے, ہم اینالائز کریں علی کی شخصیت کو. میں نے جیسا پہلے عرض کیا کہ جینز تو انبیاء کے ہیں, لہذا ان جینز میں جو کہ حضرت ابراہیم سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں, اور جہاں قربانی کا درجہ بدرجہ تم موجود ہے, وہ کمی بیشی نہیں آئی ہے. اور یہ جس کے بارے میں اقبال نے بھی کہا تھا کہ جو سلسلہ ابراہیم اور اسماعیل نے شروع کیا, اس کی منزل جو ہے وہ پہنچتی ہے کربلا تک. نہایت اس کی حسین, ابتدا ہے اسماعیل. ابتدا ہے اسماعیل. تو گویا علی کے وسیلے سے ہی تو حسن اور حسین کے اندر وہ چیز, بھائی بسم اللہ, اقبال کا مصرع, اللہ اللہ بھائی بسم اللہ پدر, مانیے ذبح عظیم آمد پسر. تو جینز کی جہاں تک بات آئی ہے, اگر آپ نوجوان یہ سمجھے کہ آج کیا نوجوان یہ سمجھے کہ اگر علی کی جینز جو ہے وہ تو ابراہیم سے چلی آ رہی ہے, وہی رسول کی جینز ہے, وہی علی کی جینز ہے, اور وہ جاتی ہوئی حسین تک جاتی ہے. دوسرا, وہ پرورش کہاں پا رہا ہے؟ وہ پرورش پا رہا ہے نبوت کے زیر سایہ, آغوش رسالت میں. آغوش رسالت میں. اب افتاد تباہ پر آئی ہے. افتاد تباہ کا معاملہ یہ ہے کہ بچپن سے وہ شخص ہر چیز کو لاجک کی بنیاد پر, منطق اور استدلال کی بنیاد پر پرکھنے کا عادی ہے. آپ دیکھیے, غور فرمائیے کہ جب رسول کہتے ہیں کہ میں یہاں سے ہجرت کر رہا ہوں, تمہیں علی یہاں پر رہنا, اور میرے جتنے بھی واجبات ہیں جس کو دینے وہ دے کر صبح تم نے آنا ہے. اب لاجک یہاں پر غور کیجئے گا, لاجک نقطہ ہے. علی کہتے ہیں مجھے اس رات بڑی گہری نیند آئی, سکون کی اور گہری نیند, اتنی میٹھی نیند, میں اپنی ساری زندگی نہیں سویا. اب لاجک سنیے, جو لاجک ہے علی کی, ایک تو عقیدت کا جملہ ہے. عقیدت میں تو یہ ہے کہ جی رسول نے کہا ہے لہذا میں سویا اس لیے مجھے میٹھی نہیں. علی کی عقیدت سنیے, علی کی لاجک سنیے. علی کی لاجک ہے کہ جب مجھ سے کہا کہ تم صبح یہ مال دو گے تو مجھے یقین ہو گیا کہ رسول یہ گارنٹی دے رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آج کی رات میری آخری رات نہیں ہے.
مجھے صبح اٹھنا ہے اور رسول کی جانب سے تفویض کردہ تمام فرائض کی ادائیگی کرنا ہے. لہذا مجھے یہ تو یقین ہو گیا کہ آج کی رات میری آخری رات نہیں ہے, کیونکہ کوئی بھی شخص اپنے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ لاجک دیکھیے آپ کتنی. اور یہی وجہ کہ وہ بھی ترتان کر سو گئے تھا. اس میں کفار مکہ جو ہے وہ قتل بھی کر سکتے تھے, آئے تھے, لیکن وہ یہ یقین کی منزل ہے اور یہ وہ لاجک ہے جس نے علی کو اس جگہ پر رکھا. تو میں جو بات کہتا ہوں کہ ایک طرف ان کی وہ جینیٹکس ہے, دوسری طرف ان کی وہ تربیت ہے جو رسول کے آغوش میں ہوئی, اور تیسری طرف وہ افتاد تباہ ہے جس نے ان کو ایک لاجیکل سوچ پر. افتاد تباہ پہ ایک اور یاد آیا مجھے کہ وہ میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ حضرت علی ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہے تھے, تو ایک کوئی شخص تھا جس نے کوئی گوسفند, کوئی بھیڑ کاٹی تھی, تازہ گوشت تھا, تو انہوں نے کہا کہ تم بھی لے لو, بہت تازہ گوشت ہے, بہت اچھا جانور تھا. تو حضرت علی نے کہا کہ میری جیب اجازت نہیں دے دی. تو ظاہر جانتا تھا کس خاندان کے ہیں, کس مرتبے کے ہیں, تو انہوں نے کہا آپ مجھ سے ادھار کر لیجئے گا, بعد میں دے دیجئے گا, ابھی لے جائیے. تو حضرت علی نے کہا کہ تجھ سے ادھار سے بہتر ہے کہ میں اپنے پیٹ سے ادھار نہ کر لوں, بالکل, کہ روز آخرت اس سے بھی زیادہ انواع و اقسام کے شاید کھانے مجھے ملے. مگر اس میں بھی میں نے دیکھا کہ لاجکس کافی آ گئی, اس میں اکنامک کا پہلو بھی آ رہا تھا, سوشیولوجی بھی آ رہی تھی. اس میں مجھے 3 پہلو نظر آئے, یعنی یہ ایک طرح کا درس ہے. اچھا, ایسے مدبرین, ایسے عالم, ایسے روحانی شخصیات کبھی بھی کوئی بات جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ صرف اپنی ذات کے حوالے سے تو ہوتی ہے, لیکن اس کا ایک درس ہوتا ہے. دیکھیے, اس میں 3 نکات میری سمجھ میں آئے, میری ناقص عقل میں آئے. پہلا یہ کہ انہوں نے ایک معیشت کا اصول بیان کیا, اور وہ معیشت کا اصول کیا بیان کیا انہوں نے کہ دیکھیے, قرض لے کر آپ معاملات کو چلائیں گے تو آپ کی ضروریات تو کبھی کم نہیں ہوں گی, بڑھتی جائیں گی, اور قرض بڑھتا جائے گا, اور پھر آپ کے لیے ادائیگی. یعنی اپنی آمدن اور اخراجات میں توازن رکھو, یعنی اپنے پیٹ کو, اپنی خواہش کو کنٹرول کر لو قرض لینے کے مقابلے. پہلا سبق یہ انہوں نے دیا کہ میں آج اپنے پیٹ سے کیوں نہ قرض کر لوں. دوسرا نقطہ اس کا یہ ہے کہ جناب قرض لیں گے تو آپ کی وہ حیثیت جو اس کی نظر میں آج ہے وہ کل کو وہ حیثیت نہیں رہ پائے گی, مقروض کی دوسری ہو جاتی ہے. اس لحاظ سے آپ کوشش کریں کہ آپ اس قسم کے چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں. تیسرا یہ کہ سماج کے اندر اس طرح کے تعیشات اور تصنع آمیز زندگی ہمیشہ نقصان کا باعث ہوتی ہے. تو یہ میری عقل میں بات آ سکی. حضرت علی کا یہی پہلو جو ہے, آپ دیکھیے کہ ان کی جب میں نہج البلاغہ پر نظر ڈالتا ہوں تو جہاں فصاحت ہے, بلاغت ہے, وہاں آپ کو علم نظر آئے گا. مثال کے طور پر وہ بہت سے بڑے معاملے کو بہت ہی سادہ بیانی سے بیان کر دیتی ہیں. مثال کے طور پر ان سے کہا گیا, ایک صاحب نے پوچھا کہ مجھے کتنی قدرت ہے, قضاء و قدر کا مسئلہ, قضاء و قدر, ایک ٹانگ اٹھا دوں, آپ دوسری اٹھائیے. انہوں نے کہا نہیں اٹھا سکتا. انہوں نے کہا بھائی اتنی ہی آپ کی قدرت ہے, آپ کے اندر اتنی ہی قدرت. اب یہ ایک اتنا بڑا سوال تھا, اور وہ لے کے آیا تھا کہ علی کو میں زج کر دوں گا. وہ وہیں پر اس طرح ریاضی کے بہت سارے ایک طرح سے وقفے کا وقت ہو رہا ہے. مقتدر صاحب معافی چاہتا ہوں, بات قطع ہو رہی ہے, لیکن موضوع اتنا عمدہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ پوری رات بھی اگر ہم گفتگو کرتے رہیں تو مناقب و فضائل علی پہ ہم حق ادا نہیں کر سکیں گے. لیکن ایک ذرا سی مجبوری ہے, وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آتے ہیں اور آپ سے اس موضوع پہ پھر بات کرتے ہیں. خواتین و حضرات, یہ خصوصی پروگرام بسلسلہ شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. اسٹوڈیو میں مہمان ہیں مقتدی منصور. ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہو رہا ہے, بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں.